ایک سوال جو بہت شد و مد سے کیا جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سیکولر ہے جس نے دنیا میں ہر طرح کے لوگوں کو رہنے کی کھلی اجازت دی، اور سب سے پہلا ابلیس جس نے اللہ تعالیٰ ہی کے خلاف عالم بغاوت بلند کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے ٹائم دے دیا کہ تو جو مرضی دنیا میں کرتا پھر تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات سیکولر ہے۔ آپ اس کا جواب سنیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سیکولر تصور کرنا ایک بڑی فکری غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام مکمل طور پر مذہبی، اخلاقی اور الہامی اصولوں پر مبنی ہے۔ شیطان کو اگرچہ مہلت دی گئی ہے، لیکن اس کا مقصد انسان کی آزمائش ہے، نہ کہ اس کے خیالات یا عمل کو قبولیت کا درجہ دینا۔ اس بات کو میں چند نکات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے خیالات کو اور عمل کو قبول نہیں کیا گیا۔ پہلا نقطہ یہ آپ ذہن نشین کریں کہ شیطان پر لعنت کی گئی ہے، شیطان کو رجیم، مردود کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت بھیجی ہے اور اس سے ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم کر دیا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سیکولر نہیں ہے، ورنہ ابلیس پر لعنت نہ کی جاتی۔ دوسرے نمبر پر مردود اور جہنمی، اس کو جہنم والا کہا گیا ہے اور اس کے ماننے والوں کو بھی جہنمی کہا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سیکولر ہوتی تو پھر شیطان کو مردود، لعنتی اور جہنمی نہ کہا جاتا، اور اس کے ماننے والوں کو بھی جہنمی نہ کہا گیا ہوتا، اور پھر اس کی جو پہلے اللہ کے ہاں معزز بندوں میں جگہ تھی وہاں سے اس کو نکال کر کے بدترین مخلوقات میں اس کا شمار نہ کر دیا گیا ہوتا۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سیکولر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سیکولر نہیں ہے، اس کا یہ بڑا ثبوت ہے کہ ایک بہترین جگہ سے اس کو نکال دیا گیا۔ وہ جو اس کے اوپر انعام و اکرام والی جگہ تھی وہاں اس کا داخلہ منع کر دیا گیا کہ تو اس جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ خاص بندوں کے لیے جگہ تیار کی گئی ہے جو کہ مذہبی ہیں، مذہب کے ساتھ جڑنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ نے اس کو دنیاوی سرگرمیوں میں مشغول کر دیا، یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ دنیا جس کی حقیقت اور جس کی اہمیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس اتنی حقیر دنیا میں جس کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے، وہ لوگوں کو بھٹکاتا اور پھسلاتا پھرتا ہے، انسانوں کے درمیان چالیں چل رہا ہے۔ ایک بہتر سے بری جگہ پر آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سیکولر نہیں ہے۔ یقیناً یہ سوال بالکل غلط الزام ہے۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کا نظام خالص مذہبی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اور احکامات کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ مذہبی نظام ہی چاہتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر شیطان کی سوچ قیاس پر مبنی تھی، اندازے پر مبنی تھی، جو کہ ہمارے ہاں عام طور پر سیکولر اور لبرل اور ملحدین ایتھسٹ لوگ، ان سب کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہر بات کو عقل پر تولا جائے، جو بات سمجھ میں آئے، جو آپ کو تھیوری مل جائے لہٰذا اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں، اس کو لے لیں۔ اور یہ عام طور پر کئی جگہوں پر بٹکتے بھی ہیں اور پھسلتے بھی ہیں اور اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کے متضاد بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا شیطان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس کی عقل اور سوچ اور قیاس کی وجہ سے تھا، جو کہ اس نے غلط کیا تھا، اور شاید جو آج کے بیٹھے ہوئے لبرل اور سیکولر اور ایسے ہی جو الہاد اور دیگر تمام لوگوں کی جو ایک سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سیکولر ہے، وہ بالکل ایک غلط نظریہ ہے۔ ساتویں نمبر پر سیکولر نظام اور اللہ کا مذہبی نظام۔ یاد رکھیں کہ سیکولر نظام میں مذہب اور سیاست کو الگ الگ کیا جاتا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ایک مکمل مذہبی، سماجی اور سیاسی نظام دے کر انسانیت کو راہ حق دکھائی ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مذہب کو ہی نافذ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی ذات سیکولر نہیں ہے۔ آٹھویں نمبر پر یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا کی مثال ایک امتحان گاہ کی مانند ہے، جہاں ہر شخص کو مقررہ وقت دیا گیا ہے۔ امتحان کے دوران جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ استاد جو ہے وہ استاد طلبہ سے سوال نہیں کرتا، لیکن وہ ہر عمل سے باخبر رہتا ہے اور آخر میں ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عمل کی آزادی دے دی ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں کتاب ہے جو وہ لکھ رہا ہے، جیسا